يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان العبد دائما شاكرا مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمیشہ دو کام کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ وہ دو کام شکر اور استغفار ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے اوپر ہمیشہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہمیشہ زبان کے اوپر ایک ہی لفظ الحمدللہ، چاہے اچھی حالت میں ہے اور چاہے بظاہر بری حالت میں ہے، تو الحمدللہ کے علاوہ ناشکری کا کوئی کلمہ زبان کے اوپر نہ ہو تو اللہ رب العزت ایسے انسان کی نعمتوں میں زیادتی فرماتے ہیں۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، جو دی ہوئی نعمتیں ہیں یہ بھی چھین لوں گا۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے، پکڑوں گا پھر۔ اور دوسرا کام استغفار ہے کہ جو انسان ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اس کی زبان کے اوپر استغفار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے انسان سے بلائیں ٹالتے رہتے ہیں، مصیبتیں، شرور، ناگہانی آفات، اس قسم کی چیزوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں اور شرور کے زمانے میں ہمیں کتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، تو کتنا زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی مجلس میں دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب کچھ معاف کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں گناہوں سے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہم اور آپ کو کتنا زیادہ وہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت یہ دونوں کام ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔